شاذر کو یہ بات جیسے ہی پتہ چلتی ہے ماس سے کہ ماس باپ بننے والا ہے اور شفا پریگننٹ ہو گئی ہے تو شاذر تو غصے میں پاگل ہو جاتا ہے۔ نبیل کا گریبان پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے کو مار دوں گا اور اب ماس کو بھی مار دوں گا، جس پر نبیل کہتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو شاذر، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ جس پر شاذر کہتا ہے نبیل کو کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ اب شفا صرف اور صرف میری بن کے رہے گی، اور رہی بات ماس کی تو ماس کا بچہ اول تو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا، لیکن اگر یہ بچہ اس دنیا میں آیا تو یتیم ہی پیدا ہوگا، تو پھر اس کے باپ کے نام کی جگہ میرا نام آئے گا۔ جس پر نبیل بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس نے بہت بری طرح سے شاذر کو تیار کر لیا ہے، کیونکہ شاذر ہی وہ واحد انسان ہے جو کہ شاذر کے باپ کا نام ڈبوئے گا۔ دوسری طرف شفا ہے کہ شفا کی حالت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی ہے، لیکن اب نصرت اس کے پاس آتی ہے اور اس کو پیار کرتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا شفا جو ہوا ہے ماضی میں سب کچھ بھول جاؤ، اب تم نے کوئی بھی ٹینشن نہیں لینی، اب تم نے بس اپنے بچے کا خیال رکھنا ہے، آخر کار میرے ماس کا بچہ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ پھپھو آپ بیٹا بیٹا کیوں کہہ رہی ہیں، کیا پتہ ہو بیٹی ہو؟ جس پر نصرت کہتی ہے کہ اللہ نہ کرے تم نے بیٹی کا نام لیا، ہمیں بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ جس پر شفا کہتی ہے کہ پھپھو بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، نرمین بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ جس پر نصرت کہتی ہے کہ میری نرمین کا نام مت لو، نرمین نرمین ہے، ہمیں بیٹا چاہیے تو بیٹا ہی پیدا کر کے دو گی تم ہمیں۔ اور یہ کہہ کر نصرت وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شفا ایک دم سے ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ جس دن سے شفا نے ماس کے ساتھ شادی کی ہے، شفا کے تو امتحانات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، الٹا اب نصرت نے یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ بیٹی نہیں بلکہ بیٹا چاہیے۔ جبکہ دوسری طرف اب ماس اپنے آفس میں جانے لگتا ہے تو شفا کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ مت بنانا، میں ناشتہ خود ہی بنا لوں گا۔ اب ماس اپنے لیے ناشتہ بھی خود بناتا ہے، کھا لیتا ہے اور چلنے لگتا ہے آفس میں، تو شفا کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا۔ جس پر ماس کو ایک دم سے یاد آ جاتا ہے پرانی باتیں کہ کس طرح سے شاذر اس کا خیال رکھتا ہے۔ بہرحال اب وہ چلا جاتا ہے کہ راستے میں ہی کچھ گنڈے آتے ہیں، ماس کی موٹر سائیکل روک لیتے ہیں اور ماس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ماس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، ماس چیختا ہے چلاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بولتا، الٹا ماس کو بہت زیادہ مار پیٹ کی جاتی ہے اور ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ دراصل یہ گنڈے کوئی اور نہیں بلکہ شاذر کے اور نبیل کے ذاتی گنڈے ہیں جو کہ ماس کو کڈنیپ کر کے لے آ چکے ہیں تاکہ ماس سے اب طلاق نامے پر وہ سگنیچر کروا لیں اور شفا کو طلاق ہو جائے، اور یا تو اگر اس نے سائن نہ کیے تو پھر یہ ماس کو ہی مار دیں گے۔ شفا یا تو بیوہ ہوگی یا تو طلاق یافتہ ہوگی، لیکن شفا صرف اور صرف شاذر کی ہی رہے گی۔ جبکہ دوسری طرف نرمین بہت ہی زیادہ خوش ہے کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ شاذر اس کے ساتھ شادی کرنے والا ہے۔ نرمین اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی آپ نے میرے لیے جو زیور رکھا ہوا ہے نا وہ نکال لیں، اور آج ہم شاپنگ پر بھی جائیں گے۔ جس پر نرمین کو نصرت کہتی ہے کہ بیٹا صبر کر لو، ابھی تو بس رشتہ ہی طے ہوا ہے، ابھی شادی ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ جس پر نرمین کہتی ہے کہ نہیں امی کوئی وقت نہیں ہے، مجھے شاذر کی باتوں سے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ شادی بہت جلدی چاہتے ہیں۔ جس پر یہ غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں اپنے دل میں بھی پال بیٹھی ہے اور اپنی ماں کو بھی جھوٹے سچی باتیں بتاتی رہتی ہے۔ بہرحال اب نصرت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ شفا کے پاس جاؤ، شفا کو کہو کہ اپنی شادی کے جو اس کے پاس چیزیں ہیں نا، مہنگے مہنگے کپڑے جولری، وہ تمہیں دے دے، کیونکہ اس کی بری کافی اچھی تھی، دیکھو نا اب اس نے کہاں ہی پہننا ہے یہ چیزیں، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔ جس پر نرمین بھی لالچی عورت اپنی بھابھی کے پاس چلی جاتی ہے اور شفا سے ساری کی ساری کپڑے اور جولری نکلوا لیتی ہے، کہتی ہے کہ بھابھی اب آپ نے کیا ہی پہننا ہے، دیکھیں نا اب میری بڑے گھر میں شادی ہوگی تو مجھے تو ان سب چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، آپ نے کون سا کسی کو دکھانا ہے، آپ تو یہاں پر ہی رہیں گی۔ اور یہ بات کر کے نرمین چلی جاتی ہے، جبکہ شفا سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا واقعی میں شفا نے غلطی تو نہیں کر دی ماس سے شادی کر کے اپنی زندگی میں۔ دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ڈرامہ صحیح جا رہا ہے یا غلط جا رہا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر اور لائک شیئر کمنٹ بھی کیے بغیر مت جائیے گا۔